السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو 22 تاریخ کو جو کنڈے کی نیاز ہونے والی ہے، اس میں جو فاتحہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دلائی جاتی ہے، پوڑیوں کے اوپر اور ٹکی وغیرہ کے اوپر عورتیں شیرنے وغیرہ گھر میں تیار کرتی ہیں، مرد حضرات بھی تیار کرتے ہیں، تو اس میں فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ تو کار خیر ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے فاتحہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے فاتحہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج لوگوں کے اندر یہ بات تیزی سے پائی جاتی ہے کہ 15 تاریخ کو فاتحہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ 22 تاریخ کو فاتحہ کرنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ 15 تاریخ کو کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں 22 تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو فاتحہ کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ 15 کو فاتحہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات اگر کی جائے فاتحہ کی، تو فاتحہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ فاتحہ کرنا مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ آپ اگر 15 کو کریں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر 22 کو کریں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور رہی بات وصال کی، تو وصال 15 تاریخ کو ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ 22 تاریخ کو فاتحہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ چاہے 15 تاریخ کو فاتحہ کریں یا 22 تاریخ کو فاتحہ کریں، آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ 22 تاریخ کو اگر پوڑیاں بنوا کے اس پہ فاتحہ کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یا کسی بھی بزرگان دین کے نام سے، تو فاتحہ ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو فاتحہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، صرف چند منٹ میں آپ خود اپنے گھر میں فاتحہ کر سکتے ہیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف آپ میری باتوں کو غور سے سنیے، پھر اس کے اوپر عمل کریے۔ سب سے پہلے آپ کو قل یا ایھا پوری سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ قل ھو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ پڑھیے، پھر قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ پڑھیے، 1 مرتبہ الف لام میم پڑھیے، اور اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پڑھیے۔ یہ چند صورتیں ہیں قرآن مجید کی جس کو آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ہاں، آپ یہاں پر غور کریے کہ اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، ویسے دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوتی ہیں، اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے، ان میں سے کچھ ہی یاد ہے، تو سورہ فاتحہ تو ماشاءاللہ یاد ہی ہوگی، اور قل ھو اللہ احد یاد ہی ہوگا۔ جیسے صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، قل ھو اللہ احد یاد ہے، اس طریقے سے 2-4 صورتیں یا ایک ہی صورت یاد ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی صورت قرآن شریف کی پڑھیے، کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، کئی مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھیے۔ اور پھر جو آپ کے گھر میں شیرنی وغیرہ ریڈی ہوئی ہے، جو ٹکیا بنی ہے، پوڑی بنی ہے، اس کو رکھیے، پھر پانی رکھیے، خوشبو وغیرہ رکھیے، پھر فاتحہ کرنا شروع کر دیجیے۔ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو پڑھیے، یا جو بھی آپ کو یاد ہو وہ صورتیں پڑھ لیجیے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھیں، کیونکہ ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے، آسمان کی طرف آپ اپنے ہتھیلیوں کا رخ کریں، پھر دعا مانگے، یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا اور اس میں جو کچھ لرزش، خطا، غلطی ہوئی ہے، کچھ لفظ ہماری زبان سے ادا نہیں ہو پائے ہیں، یا اللہ صحیح طریقے سے ہم تیرا کلام نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور شیرنی وغیرہ پیش کیا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ نذر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے سے
یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اکرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین، صحابہ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، یا اللہ سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور جو کچھ میں نے حاضر کیا ہے، یا اللہ ان سب کا ثواب تیرے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنے گھر والوں کو جو آپ کے مرحوم والد یا والدہ یا رشتہ دار، عزیز و اقارب کوئی بھی ہو، آپ ان کو بخش سکتے ہیں۔ جس طریقے سے فاتحہ کرنے کا طریقہ میں بتائی ہوں، اسی طریقے سے آپ سب کی فاتحہ کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ کے نام سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے فاتحہ کریے، بہت ہی ایزی طریقہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس نئی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں، اور اگر کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہوگا یا کوشچن ہوگا تو آپ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کا رپلائی ضرور کروں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔